السلام علیکم دوستو، میں ہوں حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو وتھ حمزہ۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بامسی بیرک کے بارے میں۔ دو تلواروں سے دشمن پر آندھی بھر کر ٹوٹنے والے بامسی الپ بیرک کی بہادری تو سب نے دیکھی ہی ہوگی۔ کیا عثمان تاریخ میں واقعی کوئی ایسا شخص تھا بھی یا نہیں، یا تو پھر یہ ایک افسانہ تھے؟ بامسی بیرک اغوز ترکوں کے عظیم جنگجو تھے۔ ان کی زندگی کے بارے میں اغوز ترکوں کی معروف کتاب دیدے کرکٹ میں لکھا ہوا ہے۔ دیدے کرکٹ کی کہانی کے مطابق بامسی بیرک اغوز شہزادے بیبورے بے کے بیٹے تھے۔ قدیم روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ سب اغوز شہزادے اپنے جانشین کے ساتھ ایک جگہ اکٹھے ہوئے۔ ان میں بیبورے بے واحد شہزادے تھے جن کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ اس مجمع میں رو پڑے، اس کے بعد ان کا قبیلہ تباہ ہو جائے گا۔ ان کا نہ کوئی بھائی تھا اور نہ کوئی بیٹا۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر سب شہزادوں نے ان کے لیے دعا کی، اللہ بیبورے بے کو اولاد سے نوازے۔ اس موقع پر ایک اور شہزادے بیبے چند نے بھی اپنے لیے دعا کروائی۔ کچھ عرصے بعد دونوں شہزادوں کو اولاد عطا ہوئی۔ بیبورے بے کے گھر ایک بیٹا ہوا اور بیبے چند کے گھر بیٹی پیدا ہوئی۔ کچھ عرصے بعد بیبورے بے نے کچھ غلاموں کو قسطنطنیہ بھیجا کہ وہ اس کے بیٹے کے لیے تحائف اور دوسری چیزیں لے کر آئیں۔ کیونکہ سفر زیادہ تھا تو ان کی واپسی سالوں بعد ہوئی۔ وہ انتہائی مہنگی اشیاء لے کر واپس آ رہے تھے۔ ارز روم میں اپنے قبائل سے تھوڑی دور ایونک کے قلعے تھے۔ ان کے قافلے پر حملہ ہو گیا، لیکن وہاں پر ایک نوجوان آ گیا جس کے ہاتھوں میں 2 تلواریں تھیں۔ اس عظیم شخص نے اپنے دونوں تلواروں سے لڑتے ہوئے سب ڈاکوؤں کو مارا اور ان قافلوں والوں کو بچا لیا۔ اس نوجوان کی مہارت دیکھ کر قافلے والے بہت متاثر ہوئے۔ پھر یہ نوجوان ان سے رخصت لے کر قبیلے چلا گیا اور اپنے والد کے خیمے میں جا بیٹھا۔ یہ قافلہ جب قبیلے پہنچا تو تاجر بیبورے بے کے خیمے میں داخل ہوئے تو اسی شخص کو پایا۔ انہوں نے جب اس نوجوان کو بیبورے بے کے ساتھ بیٹھا دیکھا تو انہوں نے اس نوجوان کے ہاتھ چومنا شروع کر دیے۔ اس حرکت پر بیبورے بے نے برہم ہوتے ہوئے کہا، یہ کون سی روایات ہے کہ باپ بیٹھا ہو اور تم بیٹے کے ہاتھ چوم رہے ہو؟ اس پر ان لوگوں نے قافلے پر حملے کی تمام صورتحال بیبورے بے کو بتائی اور بتایا کیسے اس نوجوان نے ان ڈاکوؤں سے بچایا۔ اس نوجوان کا باپ بہت خوش ہوا۔ تب تک بیبورے بے نے اپنے بیٹے کا نام کچھ بھی نہیں رکھا ہوا تھا۔ ان قافلے والوں نے دشمنوں کے سر اڑانے کی وجہ سے اس شخص کو بامسی بیرک کا نام دیا، جس کے بعد یہی ان کا نام پڑ گیا۔ بامسی بیرک نے جنوبی قفقاز سے لے کر اناطولیہ تک بہت سی لڑائیاں لڑیں۔ وہ بہت بہادر تھے۔ وہ بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی نرم دل اور مزاحیہ شخص بھی تھے۔ ان کی شادی بیبے چند کی بیٹی بانو چٹک سے ہوئی، جو کہ انہی کی طرح اغوز شہزادوں کی دعاؤں کے باعث پیدا ہوئی تھیں۔ تاریخی ترک کتابوں میں ان دونوں کو اغوز کے کرشماتی بچے بھی کہا جاتا ہے۔ شادی کی رات ہی بامسی کے خیمے پر حملہ ہوا اور انہیں ایک قلعے میں قید کر لیا گیا۔ بامسی بیرک 16 سال اس قلعے میں قید رہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قلعے میں ایک شہزادی نے بھاگنے میں ان کی مدد کی، جبکہ چند لوگوں کا کہنا ہے کہ اس قلعے کی شہزادی، جس کا نام ہیلینا تھا، بامسی کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور وہ بامسی کو لے کر وہاں سے بھاگ گئیں اور بعد میں بامسی سے ہیلینا نے شادی کر لی۔ ارطغرل غازی میں دکھایا گیا ہے کہ بامسی کو ہیلینا نامی شہزادی پسند آ جاتی ہے جس سے وہ شادی کر لیتے ہیں۔ ارطغرل غازی میں دکھایا گیا ہے کہ بامسی بیرک کو ہیلینا نامی شہزادی پسند آتی ہے جس سے وہ شادی کر لیتے ہیں۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ بامسی بیرک کبھی بھی ارطغرل غازی یا عثمان غازی سے کبھی نہیں ملے، بلکہ ان سے بہت بعد کے دور میں گزرے ہیں۔ ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی میں ان کا کردار اس لیے دکھایا گیا ہے تاکہ عظیم ترک بہادر کو خراج عقیدت پیش کیا جا سکے۔ بامسی بیرک کی قبر اناطولیہ کے قریب واقع ہے۔ ارطغرل غازی ڈرامہ سیریل کی مقبولیت کے بعد لوگ بامسی کی قبر پر جانا شروع ہو گئے، جس کے بعد حکومت نے ان کی قبر کے ساتھ مزار نما عمارت بنا دی ہے۔ اب بات کرتے ہیں بامسی بیرک کے کردار کو ادا کرنے والے اداکار کے بارے میں، جن کا نام نورالدین سونمس ہے۔ نورالدین سونمس ترکی کے 42 سالہ ایک مشہور اداکار ہیں جو 23 نومبر 1978 کو ترکی کے خوبصورت شہر استنبول میں پیدا ہوئے۔ نورالدین سونمس استنبول یونیورسٹی کے مائننگ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے تعلیم یافتہ ہیں اور انہوں نے گیڈی ٹیپ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ یہ ایک ایکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مارشل آرٹ کے ٹیچر بھی ہیں۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ہم اسی طرح آپ کے لیے نئی نئی سٹوریز لاتے رہیں گے۔ السلام علیکم۔